مسلم میں میرے عزیزو، خدا جو عالمگیر ہے، سب کا خدا ہے، پوری کائنات اسی کی ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے، یعنی خدا ہی حکمران ہے اور خدا ہی خالق اور مالک ہے، اور خدا تمام انسانوں کی نجات چاہتا ہے۔ اس کی بادشاہت میں سب کو دعوت دی جاتی ہے۔ ہم اس زمانے میں بادشاہت کو ایسے سمجھتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے، اس کی رعایا ہے، اس کی ایک حد ہے، جیسے کوئی ایک ملک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس اب تو موجودہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا وزیر اعظم ہے، اس کا صدر ہے، لیکن پرانے وقتوں میں ہم دیکھتے تھے کہ بادشاہ ہوتا تھا اور اس کی جو ہے رعایا ہوتی تھی، اس کے اپنی فوجیں ہوتی تھیں، اور پھر بادشاہتیں چھوٹی بھی ہوتی تھیں، بڑی بھی ہوتی تھیں، اور جو بڑی بڑی بادشاہتیں ہوتی تھیں ان کے پاس بہت جو ہے اسلحہ ہوتا تھا، بہت ساری فوجیں ہوتی تھیں، اور وہ اپنے آپ کو بہت مضبوط کرتے تھے، اور پھر اس طرح جو ہے ایک بادشاہت دوسری بادشاہت کو ختم کر دیتی تھی، یا اگر اس بادشاہت میں قائم رہنا ہوتا تھا تو وہ اس کو جو ہے ٹیکس دیتی تھی۔ تو اس طرح بہت ساری بادشاہتیں جو ہیں آئی ہیں اور چلی گئی، چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں جو ہیں بڑی بادشاہتوں کے قبضے میں آ گئی، اور اس طرح بہت بڑی بڑی سپر پاور بادشاہتیں بھی بنی، ٹھیک ہے، جیسے جو ہے اشور کی بڑی بادشاہت تھی پرانے ڈرامے میں، پھر اسی طرح جو ہے بڑی بادشاہت اسکندر اعظم کے دور میں تھی، یونانی بادشاہت تھی، پھر اسی طرح فارس کی بادشاہت تھی جو کہ فارس کے رہنے والوں کی تھی، پرشین بادشاہت، اور اسی طرح مصری بادشاہت کی تھی۔ بڑی بڑی بادشاہتیں آئیں، ختم ہو گئیں، اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ کا دور تھا، یہ بھی بڑی بڑی سپر پاور تھی، بہت بڑی بادشاہت تھی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے بہت سپر پاور ہے، اور بھی بڑی بڑی جو ہے ممالک ہیں جو بہت اثر رسوخ رکھتے ہیں۔ اس طرح جو ہے بڑی بڑی بادشاہتیں آتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور ہمارے ملک میں تو جو ہے دیکھتے کتنی جلدی ایک بادشاہت آتی ہے، دوسری بادشاہت جاتی ہے، یعنی ایک حکومت آتی ہے، دوسری حکومت چلی جاتی ہے، اور اس طرح کتنی جلدی جو ہے حکومت بدلتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تو ماڈرن دور ہے کہ جو ہے وزیر اعظم ہے اور اسی طرح صدر ہوتا ہے، تو یہ بادشاہتیں آتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ یہ ساری کی ساری بادشاہت اصل میں خدا ہی کی ہے، وہی اس کا بادشاہ ہے، وہی حکمران ہے، اور یہ خدا ہی کی مہربانی ہے کہ اس نے انسان کو بھی اس کام میں شریک کیا ہے کہ وہ بھی حکومت کرے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے خدا کو بھول جائے، لیکن خدا جو حکومت دیتا ہے تو حکومت واپس بھی لے سکتا ہے، حکومت ختم بھی کر سکتا ہے۔ تو خدا جو ہے وہ بڑا حکمران ہے، اور اس کی پیروی کرنی چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے، اس کے حکموں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو خدا جو ہے بہت بڑا حکمران ہے، وہ انصاف بھی کرتا ہے، وہ رحم بھی کرتا ہے، وہ پیار بھی کرتا ہے، اور وہ سب کی بھلائی چاہتا ہے، وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا ہے۔ ہم انسان جو ہیں فرق رکھتے ہیں، اونچ نیچ کا فرق رکھتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے سٹیٹس کی بات کرتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں دوسروں میں نقص تلاش کرتے ہیں، دوسروں کی کمیوں کی طرف ہم جاتے ہیں، لیکن خدا تو پیار کرتا ہے۔ خدا جو ہے ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرتا ہے، وہ معاف بھی کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی بادشاہت میں سب لوگوں کو بلایا جاتا ہے، وہ سب سے پیار کرتا ہے۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی اس رنگ میں ہے، کوئی اس رنگ میں ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا، فرق قسم کے لوگ پوری دنیا میں آپ کو ملتے ہیں۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ کوئی کسی مذہب میں ہے، کوئی کسی مذہب میں ہے، کوئی کسی فرقے میں ہے، یہ بھی خدا کا نظام ہے، خدا کا منصوبہ ہے۔
لوگ بدلتے بھی رہتے ہیں، مذہب بھی بدلتے ہیں، لوگ فرقے بھی بدلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم خدا کی مخلوق ہیں، ہم جو ہے انسان ہیں، اور خدا انسانوں سے پیار کرتا ہے، وہی ہمارا خالق و مالک، ہم اس کے بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم سب اپنے خاندانوں میں اپنے والدین کے ماتحت ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ہم خدا کی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے۔ خدا نے ہمیں اپنے والدین کے حوالے کیا ہے، خدا نے ہمیں اپنے ملک کے حکمران کے حوالے کیا ہے، ہم جو ہے ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی تابعداری میں رہتے ہیں، یہ خدا کا منصوبہ ہے، اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو خدا کے خلاف چلتے ہیں، اور اگر جو حکمران ہیں وہ ظلم کرتے ہیں یا ناانصافی کرتے ہیں تو انہیں اپنا حساب دینا پڑے گا۔ تو خدا جو ہے ساری چیزیں دیکھتا ہے، ہمارا اختیار بھی دیکھتا ہے، خدا ہماری تابعداری بھی دیکھتا ہے، خدا ہماری وفا بھی دیکھتا ہے، ہماری بے وفائی بھی دیکھتا ہے، اور خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے، خدا کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہ سارا نیچے تماشا جو ہو رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے، کون اچھائی کر رہا ہے، کون برائی کر رہا ہے، کون ظلم کر رہا ہے، کون رحم کر رہا ہے، کون پیار کر رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے، کوئی چیز جو ہے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ کل جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کو پتہ ہے، اب جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بھی اس کو پتہ ہے، اور جو کل کریں گے وہ بھی اس کو پتہ ہے۔ اور خدا جو انسان کو موقع دیتا ہے، آزادی دیتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ شیطان کا ساتھ دیتا ہے یا میرا ساتھ دیتا ہے، دونوں طرف جو ہے کشمکش ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو خدا کے ساتھ ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہ ٹھیک چلتے ہیں، وہ غلط نہیں ہو سکتے، لیکن جو شیطان کے ساتھ چلتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، وہ غلط ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں غلط ہیں، اور خدا ہماری اصلاح کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں، بشری ہیں، ہم میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ہم جو غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ہم جو ہے بے عزتی سمجھتے ہیں، ہماری بے عزتی ہوگی ہے، لوگ کیا کہیں گے، ہم اسی طرح جو ہے ججمنٹ کرتے رہتے ہیں، فیصلے کرتے رہتے ہیں، ہمارے سارے فیصلے صحیح نہیں ہوتے، بہت سارے فیصلے ہمارے غلط ہوتے ہیں، لیکن خدا کا فیصلہ ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے، اور خدا کا فیصلہ جو ہے مظلوموں کے حق میں ہے، غریبوں کے حق میں ہے، غریب جو رد کیے ان کے حق میں، خدا طاقتوروں کے ساتھ نہیں ہے، خدا جو ہے کمزوروں کی طرف طرفداری کرتا ہے، خدا ان کا ساتھ دیتا ہے جو دکھ تکلیف میں، مصیبت میں ہے، کمزوری میں، خدا ان کے ساتھ ہے۔ تو ہم انسان جو ہے بہت دفعہ جو ہے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، جو طاقتور لوگ رہنا ساتھ پسند کرتے ہیں، لیکن ہمیں بھی ایک دوسرے کو سہارا دینا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کو پیار کرنا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے مکمل نہیں ہے، ہمارے میں غلطیاں پائی جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو بالکل ہی خراب ہوگا۔ تو خدا جو ہے ہم پر رحم کرتا ہے، وہ ہمیں پیار کرتا ہے، چپ کے پیار کرتا رہتا ہے، کلام کا رسول کہ وہ ہم سے چپ کے پیار کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہم سے پیار کر رہے ہیں۔ تو جب ہم سے غلطیاں سرد ہوتی ہیں، تکلیف جو ہم سے جو ہے غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں، تو خدا جو ہے ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم توبہ کریں، معافی مانگیں، اس کے پاس آ جائیں، اور ہمیشہ اس کے رحم کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ پیار کرتا ہے۔ تو خدا رحم کرنے والا ہے، وہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت پہنچے۔ وہ گناہ سے تو نفرت کرتا ہے، لیکن گناہ گار سے پیار کرتا ہے۔ خدا ہم خود کہتے ہیں کہ میں جو ہے تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو طبیب درکار ہے، وہ کوئی بھی بھیڑوں کے پیچھے جاتا ہے، زخمی بھیڑوں کی مرہم پٹی کرتا ہے۔ تو خدا ہمارا ایسا خدا ہے۔ تو خدا کا جو منصوبہ جو ہے وہ سب کے لیے ہے، نجات کا منصوبہ۔ خدا کی بادشاہت جو ہے یہ صرف وہ جغرافیائی بادشاہت نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بادشاہ کی یہ حد بندی ہے۔ خدا کی بادشاہت پوری کائنات کی بادشاہت ہے، خدا کی بادشاہت امن صلح سلامتی کی بادشاہت ہے، ٹھیک ہے، جغرافیائی بات ہے، بلکہ پوری کائنات میں جو امن صلح سلامتی ہے وہ خدا چاہتا ہے کہ کنٹرول میں رہے، ہر چیز خدا کنٹرول میں رکھتا ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں، ہم اس کے بغیر چل نہیں سکتے ہیں، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، وہ کچھ بھی ہونے دیتا ہے، کچھ نہیں بھی ہونے دیتا ہے، وہ سب ارادہ بدل بھی سکتا ہے، خدا رحم بھی کرتا ہے۔ تو اسی طرح خدا کی بادشاہت جو ہے عالمگیر ہے،
کہ کسی کی میراث نہیں ہے، سب قومیں اس میں نجات پاتی ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور وہ یسوع سے کہتے ہیں کہ میں کثرت کی زندگی دینے کے لیے آئے ہوں، اس سے زیادہ کوئی کس سے پیار نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے، تو وہ تو قربانی دیتا ہے، دوسروں کی زندگیاں بچاتا ہے۔ تو اس طرح خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کی بادشاہت عالمگیر ہے، سب کے لیے ہے، کسی قسم کے تعصب کو سامنے نہیں رکھنا، کسی چیز کو فرق نہیں رکھنا، بلکہ سب کے لیے اس کی بادشاہت ہے، سب اس میں نجات پاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اس کے مرضی کے مطابق چلیں، اس کے بلاوے کے مطابق چلیں، نیکی اور بھلائی کی زندگی بسر کریں۔ تو اشعیاء نبی کے صحیفے میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ سب قومیں جو ہیں اس کے گرد اکٹھی ہوں گی، وہ تمہارے سب بھائیوں کو تمام اقوام کے درمیان سے لائیں گے، تمام اقوام میں سے لائیں گے، تمام لوگ جو ہے، تمام قومیں جو ہیں زبانوں کو جمع کرے گا، سو وہ آئیں گے اور میرا جلال دیکھیں گے، اور میں ان کے درمیان ایک نشان نصب کروں گا، جو ان میں سے بچ گئے ان کو قوموں کے پاس لاؤں گا۔ تو خداوند پھر جب یہ عمل ہوگا، ایک خاص بات جو سامنے آتی ہے اس خاص حوالے میں، آخر میں لکھا ہے جس طرح بنی اسرائیل پاک برتنوں میں خداوند کے گھر میں ہدیے لاتے ہیں، اور خداوند فرماتا ہے کہ میں ان میں سے بھی کاہن اور لاوی ہونے کے لیے لوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور اس کی 4 بیویوں میں سے بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ ویسے بائبل مقدس میں صرف ایک ہی بیوی کا بائبل کہتی ہے کہ ایک ہی بیوی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو 4 وہ بھی دھوکے سے اس کی 4 بیویاں بن گئی تھی، کیونکہ دیکھا وہ 7 سال تک راخل کے لیے کام کرتا رہتا ہے، دھوکہ ہوتا رہتا ہے، وہ اس کی شادی ہوتی ہے تو بیوی بدلی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی باتیں ہیں کہ کتنا دھوکہ فریب بھی ملتا ہے کہ اس میں ہمارے مذہب میں اتنی زیادہ بیوی ہے نا کہ ایک ہی بیوی ہے، ٹھیک ہے، مسیحیت میں تو، اور نہ ہی طلاق ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اس کے 12 بیٹے جو پیدا ہوئے، اور ان میں سے حضرت یوسف جو ملک کنعان میں آ گیا، اور پھر سارے بیٹے بھی ادھر آ گئے، اور پھر بنی اسرائیل 12 بیٹے، 12 قبیلے بنے، بڑی قوم بن گئے۔ اور ان 12 قبیلوں میں ایک قبیلہ تھا لاوی کا قبیلہ، اور لاوی کا قبیلہ جو تھا وہ کاہنوں کا قبیلہ تھا، صرف مذہبی کام لاوی کے قبیلہ کرتا تھا، انہی سے کاہن ہوتے تھے۔ اور کاہن جو تھے لاوی کا قبیلہ، یہی پاک جو ہے پاک صندوق کو اٹھاتے تھے، یہی نمازیں کرتے تھے، اور باقی جو 11 قبیلے تھے وہ جو ہے کام کرتے تھے۔ اس لیے جو ہے یہ قبیلہ جو ہے اس کے پاس زمین بھی نہیں تھی، اس کو جو ہے باقی قبیلوں میں تو زمین تقسیم ہوئی تھی، اور یہ اس قبیلے کو جو کاہنوں کا قبیلہ تھا رعیت دیتے تھے۔ وہ کام کرتے تھے، یہ کام نہیں کرتے، یہ صرف مذہبی کام کرتے تھے، عبادت کا کام کرتے تھے، اور وہ دوسرے جو ہے کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اور یہ جو ہے ہدیہ جات دیتے تھے۔ لکھا ہے نا، لکھا ہے کلام مقدس میں کہ جس طرح بنی اسرائیل پاک برتنوں میں خداوند کے گھر میں ہدیے لاتے ہیں، اور خداوند فرماتا ہے کہ میں ان میں سے بھی کاہن اور لاوی ہونے کے لیے لوں گا۔ ایک قبیلہ ہے آلریڈی لاوی کا، لیکن اور بھی زیادہ یہ تعداد بڑھائے گا کاہنوں کی اور لاویوں کی۔ یعنی اس کا مطلب ہے خدا کو جو ہے بہت زیادہ کاہنوں کی ضرورت ہے، مذہبی لوگوں کی ضرورت ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مذہبی کام ہو، خدا کی بادشاہت کے لیے ہو، منادی کے لیے ہو۔ تو یہ خاص ضرورت ہے۔ ہم بھی ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ کاہنوں کی ضرورت ہے، فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، فصل کے مالک سے منت کرو کہ وہ فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ پتہ نہیں کاہن کتنے کام ہیں، سسٹریں کتنی کام ہیں، مناد کتنے کام ہیں، کتنی مشکل ہوتی ہے، اتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کو کلام سنانے کی ضرورت ہے، کتنے لوگ کلام چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہمیں کاہنوں کی ضرورت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس خدمت کے لیے آئیں، کہ خاندان اپنے بیٹوں کو فادر بننے کے لیے بھیجیں،
جو ہے بیٹیوں کو سسٹر بننے کے لیے بھیجیں، منادی کے لیے بھیجیں، تاکہ وہ اس کام میں آگے بڑھیں، تاکہ منادی کا کام ہو، خدا کی بادشاہت کا پرچار ہو، خدا کی بادشاہت کے لیے لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ وہ خدا کی بادشاہت میں جو ہے شامل ہو سکیں۔ تو اس طرح جب بھی ہم جو ہے منادی کے لیے نکلتے ہیں بہت مشکلات بھی ہوتی ہیں، بہت دفعہ لوگ ہمیں رد بھی کرتے ہیں، بہت دفعہ ہمارے سارے مسائل بہت سارے حل بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان تمام مشکلات کے ساتھ دور دور سفر ہم کرتے ہیں، کلام سناتے ہیں اور بہت مشکلات کا سامنا بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ ایسا شعبہ ہے جس میں اپنے آپ کو وقف کرنا ہوتا ہے، اپنا آپ دینا ہوتا ہے، بہت ساری قربانیاں دینی ہوتی ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور دوسروں کے ساتھ جو ہے منادی کا کام کرنا پڑتا ہے۔ جو ہے پورا سب لوگ ہمارا خاندان ہوتے ہیں تو ہم سب ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، تو اس کے لیے بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے کہ ہم سب جو ہے خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اپنے بچوں کے خدمت کے لیے جو ہے اجازت دیں اور خدمت میں انہیں آنے دیں۔ تو یہ بلاوا بھی ہے آج کے کلام میں کہ میں ان میں سے بھی کاہن اور لاوی ہونے کے لیے لوں گا۔ خداوند کا فرمان ہے کہ میں کاہن اور لاوی ہونے کے لیے لوں گا، کیونکہ یہی جو خاص جو ہے فرقہ تھا جو خدمت کے کام سر انجام دیتا تھا، باقی لوگ اپنے اپنے طریقے سے منادی کرتے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ منادی نہیں، دعا نماز نہیں کرتے، وہ بھی کرتے۔ اسی طرح خدا یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے، 12 شاگرد تھے، 12 قبیلے، 12 شاگرد، تو اسی طرح وہ جو ہیں ہمیشہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا ہوا تھا، 12 شاگرد۔ اور اسی طرح یسوع مسیح کے 72 شاگرد بھی تھے، 72 شاگرد، اور وہ ان میں قدسہ مریم بھی شامل ہے، تو جہاں کہیں بھی تھے وہ خدمت کرتے تھے اور اپنی جگہ پر خدمت کرتے تھے۔ یہ ساتھ تو نہیں رہتے تھے ہر وقت، لیکن یہ بھی خدمت کے لیے وقف تھے، تو جو ہے باقی 72 شاگرد یہ بھی خدمت کرتے تھے۔ تو یہ ہے کہ ان میں سے بھی خدمتوں کے لیے یہ اور زیادہ گہری خدمت کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے۔ آج بھی گرجا گھر میں جب ہم پاٹ میں عبادت کرتے ہیں بہت تعداد میں لوگ آئے، بڑی تعداد میں۔ اور ابھی جب میں نے خاص طور پر یہ خاندانی زندگی پر یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ بچے جو ہیں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں اور کالج یونیورسٹی کے بچے جو ہیں وہ خدمت کا کام کر رہے ہیں، وہ تقریریں تیار کرتے ہیں عام زندگی کے موضوعات پر اور اس میں کلام بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن ایک خداوند کا خداوند نے ایک منصوبہ دیا ہے اور ایک طریقہ کار دے کہ اس کے ذریعے سے لوگ منادی کر رہے ہیں، کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں منادی کے کام میں شریک ہو چکے ہیں، اور یہ بھی خداوند کا یہ منصوبہ ہے جو تکمیل تک پہنچا، اس کے ذریعے بھی لوگ منادی کے کام میں شریک ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نجات پانے کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی، اپنی اولاد کی بھی قربانیاں دینی ہوں گی، اپنا آپ دینا ہوگا کہ خداوند کی بادشاہت کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور یہاں بتایا گیا ہے کہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا آسان نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کے لیے بتایا ہے انجیل مقدس میں کہ یسوع مسیح لکھا ہے خدا لوکا کی انجیل میں، ان دنوں میں یسوع یروشلم جاتے ہوئے شہر شہر اور گاؤں گاؤں جا کر تعلیم دیتا تھا، اور کسی نے اس سے کہا اے خداوند کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اس نے ان سے کہا کہ جان فشانی کرو کہ تم تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے کوشش کریں گے کہ داخل ہوں مگر وہ ہو نہ سکیں گے، وہ ہو نہ سکیں گے۔ اور خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، وقف کرنا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جو ہے نئے ڈرامے میں کہ کچھ ہیں جنہوں نے جو قدرتی طور پر کھوجے، ٹھیک ہے، جو قدرتی طور پر کھوجے ہیں، یعنی وہ شادی نہیں کرتے ہیں، وہ قدرتی طور پر ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے خواجہ سرا ہے، تو وہ کھوجے ہیں جو قدرتی طور پر ایسے ان کو خدا نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے گرجا گھر میں بھی 2 آئے تھے، تو پچھلے اتوار بھی، اس سے پہلے بھی اتوار کو آئے تھے، تو کرسچن ہے وہ، تو اس طرح جو ہیں وہ بھی اس دنیا میں اپنا وجود رکھتے ہیں، وہ ان کے لیے بھی نجات ہے، تو وہ عبادت میں آئے۔ تو اسی طرح جو ہے جو قدرتی طور پر جو ہے کھوجے ہیں
اور کچھ ہیں جو اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں، کچھ ایسے بھی جو اپنے آپ کو خواجہ بنا لیتے ہیں، انہوں نے بنا لیا ہے. جیسے عام طور پر آپ دیکھیں نا کچھ لوگ اپنے آپ کو ایسے ہی فقیر بنا لیتے ہیں، وہ فرق بات ہے. ٹھیک ہے، بیکاری یا بیگرس بناتے پروفیشنل، وہ کچھ اور بات ہے. لیکن یہ کچھ ہے اس شعبے میں بھی اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں کہ وہ اس شعبے میں چلے جاتے ہیں، جو اپنی کلام میں لکھا ہے کہ اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہے جن کو بنایا جاتا ہے، اور کچھ ہیں جو خود اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں. دیکھیں، ان کو بنایا جاتا ہے، اور کچھ ہیں جو اپنے آپ کو خود بنا لیتے ہیں. جیسے ہم مکمل طور پر خدمت کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، سسٹر یا فادر صرف شادی نہیں کرتے نا، تو اس طرح جو ہے اس خدمت کے لیے وقف ہیں تاکہ ان کے لیے مسائل نہ ہو. جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ شادی بیاہ میں تو بڑے مسئلے مسائل ہیں، تو آپ کو تو کوئی فکر نہیں ہے، لیکن ہماری فکر آپ سب ہیں، ہم آپ سبوں کی فکر کرتے ہیں. تو یہ ہے جنہوں نے خدا کی، اور کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کی یہ کیوں کیا؟ خدا کی بادشاہت کے لیے، خدا کی بادشاہت کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے. وہ اپنے آپ کو خدا کی بادشاہت کے لیے وقف کر دیتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے بھی یہی بات ہے، آپ بھی چاہے شادی شدہ ہیں، لیکن آپ کو بھی اپنے آپ کو خدا کی بادشاہت کے لیے وقف کرنا ہوگا، اپنا آپ دینا ہوگا، بچوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خدمت میں بھی آگے بڑھنا ہوگا. اور اگر آپ جو ہے عبادت میں بھی نہیں آتے ہیں، فکر بھی نہیں کرتے ہیں بچوں کے بارے میں بھی اور ایمان کے بارے میں، خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا بہت مشکل ہے. اور یہاں لکھا ہے اور کسی نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اس نے ان سے کہا کہ جان فشانی کرو، جان فشانی کرو، محنت کرو، اسٹرگل کرو، کوشش کرو، محنت کرو، جان فشانی کرو، جان مارو، جان فشانی کرو کہ تم تنگ دروازے سے داخل ہو. ہم تو آسان دروازے پسند کرتے ہیں نا، بس جی کچھ نہ کرنا پڑے، موسم خراب ہو گیا تو بس موڈ بدل گیا، ٹھیک ہے، وہ جی مہمان آ گئے، کوئی اور فنکشن آ گیا تو بس. لیکن ہم نے خداوند کے لیے وقت نکالنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ہمارے موڈ بدلتے رہتے ہیں، ارادے بدلتے رہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، آیا تو ہم نے پہلے بھی نماز کی تھی، کل بھی کی تھی، آج نہیں کرتے ہیں. تو دیکھیں ہم کس طرح ہم جو ہیں اپنے آپ صرف آرام طلب کرتے ہیں، آرام چاہتے ہیں. تو لکھا تم تنگ دروازے سے داخل ہو. اپنے آپ کو جو ہے قائل کریں، اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ آج ہم نے پاک ماس میں جانا ہے، آج ہم نے عبادت کرنی ہے، یسوع کے بدن اور خون میں شراکت کرنی ہے. بہت سارے ہمارے لوگ ہیں، اب جو نا جب کیتھولک ہیں تو کیتھولک عبادت ہمارے لیے خاص مقام رکھتی ہے. میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا چرچ بنے، وہاں بلسڈ سیکرمنٹ رکھا جائے، پھر کتنی برکت کی بات ہوگی، پاک ماس ہوتی، کتنی اچھی بات ہے. اور پھر یہ اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں کہتے ہیں چلو جی نہیں جی کلام ہم گھر ہی پڑھ لیتے ہیں، ہم دعا گھر ہی پڑھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، ہم جی کسی پاسٹر پادری سے دعا کرا لیتے ہیں، ہم جی جو چینل سے دعا کر لیتے ہیں. جی یہ نہیں بات ہے، غلط بات ہے. آپ کیتھولک ہیں تو کیتھولک ذہن رکھیں، کیتھولک مزاج رکھیں. تو یہ ہے کیتھولک عبادت میں شریک رہے کہ پاک ماس ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے. پاک شراکت یسوع مسیح ہے. اور اسی طرح جو ہے یہ صرف یہ نہیں ہے آپ کا یہ مسئلہ، یہ ساری طرف مسئلہ ہے. یہ تقریباً پورے پاکستان میں یہ مسئلہ ہے. ہم کو آرٹ میں بھی کئی دفعہ میں نے یہ اس بات کو پیش کیا ہے کہ یہ ایسے لوگ اس طرح کے جو ہے مزاج میں ہیں تو اس طرح کرتے ہیں. اور اسی طرح کے ایسے بھی ہیں کہ وہ دوسرے مذاہب کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر بھی جا رہے ہیں جی، محرم میں بھی بڑا جی اسی طرح ہی کر رہے ہیں. یہ جی نہیں، ایسے نہیں ہے، وہ ان کا مذہب ہے، ان کو کرنے دیں. آپ اپنے مذہب میں قائم رہے، اپنے مذہب کے مطابق چلے، اپنے ایمان کے مطابق چلیں، اپنی سلیب اٹھائے، اس کے پیچھے ہو لیں، یسوع کی دل و جان سے پیروی کریں. یسوع کو چھوڑ کر اب کیوں دوسرے مذہب کی طرف جاتے ہیں؟ اب کیوں جو ہیں اپنی کلیسیاں بدلتے رہتے ہیں؟ مستقل مزاج رہیں اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں اور اپنے سیکرامنٹس کی ادائیگی میں. تو یہ ہے تنگ دروازہ اور تنگ راستہ اور جان فشانی کا ذریعہ، طریقہ کار. داخل ہو کر، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے کوشش کریں گے کہ داخل ہوں مگر ہو نہ سکیں گے. جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو تو تم باہر کھڑے ہو کر یوں کہتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کرو گے کہ اے خداوند ہمارے لیے کھول دے. اور وہ جواب دے کر تم سے کہے گا کہ میں تم کو
نہیں پہچانتا۔ اب مجھے پتہ ہے کہ اب تک جتنے لوگ آ رہے ہیں نا، میں اب ہر سب کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ اب یہ اتنے بہت سارے لوگ نہیں آتے ہیں، میں ان کو نہیں جانتا، اور میں بہت دفعہ کہتا ہوں میں تم نہیں جانتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں وہ پھر کسی وقت خاص پھر کرسمس پر آئیں گے یا ایسٹر پر آئیں گے، تو یہ وہی بات ہے، تو پھر خداوند یہ انکار کرے گا میں نہیں تمہیں جانتا۔ تو یہ ہے کہ باقاعدگی اس کے ساتھ یسوع کے ساتھ رابطہ رکھنا، آپس میں رابطہ رکھنا۔ تم کہاں کے ہو؟ اور یہ بات جو ہے یسوع مسیح، یہ کلام میں لکھا کہ یسوع مسیح کہے گا آپ کو میں تمہیں نہیں جانتا، میں تمہیں نہیں جانتا، کیونکہ تو نے مجھے نہیں جانا، مجھے نہیں پہچانا، تو میرے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے، وفا نہیں کی ہے۔ تو یسوع مسیح بھی انکار کرے گا۔ آج آپ ان کا انکار کرتے ہیں، کل وہ آپ کا انکار کرے گا، میں تمہیں نہیں جانتا، بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا۔ تب تم کہنے لگو گے کہ ہم نے تیرے حضور میں کھایا پیا۔ ابھی تو کچھ نہ کچھ تو بتا رہے کہ بھی ہم نے پھر بھی تیرے ساتھ کھایا پیا تھا، کچھ تو لحاظ کر، ہم نے تیرے ساتھ کھایا پیا تھا، کہ ہم نے تیرے حضور میں کھایا پیا ہے، اور تو نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں، اتنا انہیں یاد ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ کھایا پیا ہے اور تم نے تعلیم بھی دی ہے۔ لیکن وہ تم سے کہے گا لیکن پھر بھی، لیکن اس نے کہا کہ پھر بھی، لیکن پھر بھی وہ کہے گا یہ پورا نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، اتنا کافی نہیں ہے۔ لیکن وہ تم سے کہے گا میں تم کو نہیں پہچانتا۔ مسلسل خداوند کا انکار، سخت انکار ہو رہا ہے کہ اس میں بھی بات بنے گی، جی میری ممبرشپ ہے، جی میں نے بپتسمہ لیا، میں پکا ہوں، جی ہمارے اگلے پچھلے سارے کیتھولک ہے، جی رسمی ہے، جی نہیں، اسے لیبل لگانے سے بات نہیں بنے گی۔ تم کہاں کے ہو؟ وہ تم سے کہے گا میں تم کو نہیں پہچانتا، تم کہاں کے ہو؟ اے سارے بد کردارو، میرے پاس سے دور ہو جاؤ، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ یہ جو ہے دوزخ کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں ہمیشہ کی موت ہوگی۔ جب ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکالا ہوا دیکھو گے، اور مشرق مغرب شمال جنوب سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، اور دیکھو بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے۔ وہ جو گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ پیچھے رہ جائیں گے، لیکن جو عاجز اور حلیم اور فروتن ہیں وہ آگے نکل آئیں گے۔ وہ خداوند کی حضوری میں وہ جو ہے خدمت کرنے والے وہ آگے ہیں۔ زمانے کے نظر میں شاید وہ دوسرے لوگ پہلے نمبر پر ہوں، لیکن خدا جو دلوں کو جانتا ہے، گردوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کون کتنا وفادار ہے، کتنا راست باز ہے۔ تو اسی وجہ سے اس طرح ہم سب میں خامیاں ہو سکتی ہیں، کمزوریاں ہو سکتی ہیں، ہمیں ان کا حل ڈھونڈنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اور جب دوسرے بھی بتاتے ہیں تو ایک اصلاح کرنی ضروری ہے، ایک تنبیہ کرنا۔ ٹھیک ہے، عام زندگی میں بھی، گھر میں بھی جو ہیں بڑے جو ہیں بچوں کو تنبیہ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اور اسی طرح ان کو مار کے دفعہ وہ جو ہے سب جو ہے سختی بھی کرتے ہیں، تو وہ دفعہ لوگ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، میری بےزتی ہوگی ہے۔ تو یہاں جو ہے بڑے جو ہے اگر کسی سے بدتمیزی سے منع کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھلائی کی بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، خدا نے بھی باغیتن میں منع کیا تھا نا اس درخت کا پھل نہیں کھانا، پھر بھی نافرمانی کی تھی۔ اسی طرح اسکولوں میں جاتے ہیں، اسکولوں میں بھی استاد جو ہے سختی بھی کرتا ہے، تو برا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے کہ وہ آپ کا بھلا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے جو بڑے سمجھاتے ہیں تو چھوٹے جو ہیں اس کا برا مت منائیں، بلکہ اس کو مثبت طریقے سے لیں کہ یہ سب بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے، کیونکہ ان کا تجربہ ہوتا ہے۔ بچے نادان ہوتے ہیں، لیکن جب بچے بڑے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تو پھر سمجھانے کا وقت نہیں ہوتا ہے، انہیں خود سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ خود جو ہے اپنی اصلاح کرے اور جو ہے سوچ سمجھ کر اپنی زندگیاں بسر کرے۔ اب جب لوگ نہیں سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے سمجھانے کے ساتھ نہیں سمجھتے، پھر ان کو خدا سمجھ آتا ہے۔ پھر ان کو کون سمجھاتا ہے؟ خدا خود سمجھاتا ہے، اور ٹھیک ٹھاک سمجھاتا ہے۔ پر یہی بتا دوں، جو ہے خدا کے سمجھانے میں ایک فرق ہے، لوگوں کے سمجھانے میں اور خدا کے سمجھانے میں۔ پرانا ڈرامہ بتاتا ہے کہ خدا سختی کے ساتھ سمجھاتا ہے، لیکن نیا ڈرامہ ہمیں بتاتا ہے خدا نرمی کے ساتھ بھی سمجھاتا ہے، رحم کے ساتھ سمجھاتا ہے۔ خدا نے بھی اپنا رویہ بدلا، اس نے اپنا بیٹا بھیجا
تاکہ وہ رحم کرے، تو وہ انصاف مہیا کرے۔ تو آج کی جو دوسری تلاوت جیسے نئے نامے میں سے تھی، اور پولس رسول فرماتے ہیں عبرانیوں کے نام خط میں، بڑا خوبصورت حوالہ ہے کہ خداوند جس کو پیار کرتا ہے اس کی تعدیب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی جو تعدیب ہے، جو ہے تعدیب ہے، تنبیہ ہے، یہ ملامت والی نہیں ہے، کسی کو شرمندہ کرنے والی نہیں ہے، کسی کو جو ہے دکھ دینے والی نہیں ہے۔ اس کی جو تعدیب ہے، اس کی طرف سے جو تکلیف ہے، جو بھی پنشمنٹ بھی آپ کہہ لیں، وہ جو ہے بہتری کے لیے ہے۔ اے بھائیو، کیا تم اس نصیحت کو بھول گئے ہو جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ تم میرے بچے ہو؟ میں نے اس طرح تمہیں تنبیہ کی ہے، میں نے غیر سمجھ کر تمہیں نہیں سمجھایا، میں نے جو اپنے بچے سمجھ کر تجھے سمجھایا ہے۔ اور خدا کی تنبیہ میں پیار ہے، رحم ہے اور ہدایت ہے، اصلاح ہے، اس میں بہتری ہے۔ خدا پیار کے ساتھ سمجھا رہا ہے، غصے کے ساتھ نہیں سمجھا رہا ہے، تکلیف دے کے نہیں سمجھا رہا ہے کہ اس کو مار ہی دینا ہے، اگر لوگوں نے اس کو مار ختم ہی کر دینا۔ یہ انسانی رویہ ہے۔ خدا کا رویہ جو ہے وہ جو ہے مارنے والا نہیں ہے، تکلیف دینے والا نہیں ہے، بچانے والا ہے، جو ہے بہتری لانے والا ہے۔ اے میرے بیٹے، خداوند کی تعدیب کو دیکھیں، اے میرے بیٹے، خداوند کی تعدیب کو حقیر نہ جان۔ یہ حقیر نہیں ہے، یہ تیری بہتری کے لیے، حقیر نہ جان، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اور اس کی تنبیہ سے بیزار نہ ہو، خداوند کی طرف سے جو تنبیہ ہو رہی ہے نا، اس سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند جس کو پیار کرتا ہے اس کی تعدیب کرتا ہے۔ تو پہلے وہ پیار کرتا ہے، پھر وہ تعدیب کرتا ہے۔ پہلے پیار ہے اور پھر تنبیہ ہے۔ تو یہاں اکثر ہوتا ہے کہ پہلے تنبیہ ہوتی ہے پھر پیار ہوتا ہے، ان کہتے ہیں پہلے اس کو مارو بعد میں اس کو پیار دکھاتے، وہ پھر غلط ہو جاتا ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ ہم لوگ پہلے بچے کو مارتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، اب کیا ہوا ہے، اس کے اندر نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ آپ نے نفرت پہلے ڈال دی ہے، کہ بعد میں آپ بڑا اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، پیار دینے کی شروع کر رہے ہیں، نہیں ابھی دیر ہو گئی ہے، آپ کا طریقہ کار غلط ہے۔ تو پہلے جو ہے پیار سے شروع کریں، جس کو پیار کرتا ہے اس کی تعدیب کرتا ہے، اور وہ جو ہر ایک اس بیٹے کو کوڑے مارتا ہے، جسے قبول کر لیتا ہے، اور وہ ہر ایک اس بیٹے کو کوڑے سے مارتا ہے جسے قبول کر لیتا ہے۔ لیکن دیکھیں، اس نے قبولیت نہیں چھوڑی ہے، اس نے اس کو کہا کہ پھر بھی تو میرا اپنا ہے، تجھے دکھ ہوا ہے، مجھے اس کا احساس ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اب دیکھیں نا کہ جب آپ نے تنبیہ کر دی ہے تو وہ علیحدگی اختیار کر سکتا ہے، وہ اس کا بدلہ بھی لے سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس ڈپینڈ کرتا ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی بہت تابع داری میں چلا جائے، وہ بہت ہی وہ جو آپ کی غلامی میں چلا جائے۔ تو یہ ہے کہ اس کے مختلف رویے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ منفی رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کے نتائج صحیح نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر وہ مثبت رویے کے ساتھ چلے، خیر کوئی بات نہیں، بڑے ہیں تو کوئی اس طرح کا اس رویے کے ساتھ چلتا ہے تو اس کے نتائج اچھے ہوں گے۔ تنبیہ میں صبر کرتے رہو، خدا تم سے فرزندوں کی مانند سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جس سے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ والدین تنبیہ کرتے ہیں، ان کا حق ہے کہ بچوں کی تنبیہ کرے، ان کی اصلاح کرے، ان کو سمجھائے، اور کوئی تنبیہ بالفصل خوشی کا باعث نہیں، خوشی تو نہیں ہو رہی ہے ایسے کیونکہ بےزتی ہو رہی ہے تو لوگ مائنڈ بھی کر جاتے ہیں، بلکہ غم کا باعث معلوم ہوئی ہے، لیکن وہ آخر میں ان کو جو اس سے تربیت پاتے ہیں چین کے ساتھ صداقت کا پھل بخشتی ہے۔ اس واسطے ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو سیدھا کرو اور اپنے پاؤں کے لیے ہموار راستے بناؤ، تاکہ کوئی لنگڑا بھٹک نہ جائے بلکہ شفا پائے۔ آخر میں ایک خوبصورت جو ہے کہانی کے ساتھ قرآن کے جو ہے آواز کو اختتام کو پذیر کروں گا۔ ایک دفعہ ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، اور ایک دن اس کا گھوڑا گم ہو گیا، سے چلا گیا، اور اس کا ہمسایہ اس کے پاس آیا، کہنے لگا بہت افسوس ہوا، بہت برا ہوا کہ تمہارا ایک ہی گھوڑا تھا وہ بھی چلا گیا۔ تو اس نے کہا برا ہوا اچھا ہوا کون جانے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد وہ گھوڑا واپس آ گیا اور اپنے ساتھ 2-3 گھوڑے اور بھی لے آیا، تو وہ پھر اب وہ گھوڑوں کا مالک بن گیا۔ پہلے ایک گھوڑا تھا، بہت سارے گھوڑے آ گئے،
پھر اس کا ہمسایہ اس کے پاس آیا، کہنے لگا مبارک ہو، تم تو بڑے گھوڑوں کے مالک بن گئے ہو، بہت اچھا ہوا۔ کہنے لگا اچھا ہوا برا ہوا کون جانے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد اس کا بیٹا گھوڑے کے اوپر سوار ہوا نا، تو وہ نیچے گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر وہ شخص اس کے پاس آیا، وہ بہت برا ہوا، تمہارا ایک ہی بیٹا تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو بہت برا۔ پھر اس بندے نے کہا برا ہوا اچھا ہوا کون جانے۔ پھر اسی طرح ایک ہفتے کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس ملک میں جنگ لگ گئی، تو حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ سب نوجوان جو ہے نا وہ جنگ کے لیے آگے آئے، بارڈر پر آئے، کیونکہ جنگ شروع ہو چکی ہے، ہمیں نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ اور جب اس کے گھر میں آئے تو اس کو چھوڑ دیا، انہوں نے کہا یہ تو لگڑا ہو گیا ہے، یہ تو چل نہیں سکتا ہے، یہ تو جنگ کے قابل نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر وہ جنگ جب ختم ہوئی تو بہت سارے نوجوان مارے گئے، وہ کچھ زخمی ہو گئے۔ پھر وہ ہمسایہ اس کے پاس آیا، کہنے لگا شکر ہے تمہارا بیٹا جنگ پر نہیں گیا ورنہ وہ بھی مر جاتا، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ کہتے ہیں اچھا ہوا برا ہوا کون جانے۔ تو یہ خدا کے اختیار میں ہے، اچھا برا خدا کے اختیار میں، اسے کھونی بھی کہتے ہیں، تو خدا کے اختیار میں ہے۔ دکھ تکلیفیں مصیبت خوشیاں کامیابیاں اس کے اختیار میں، انسان گھمنڈ اور تکبر نہ کرے، ہمیشہ اس پر بھروسہ اور توقع رکھے۔ تو بائبل مقدس میں بھی عبرانیوں کے نام خط میں لکھا ہے کہ وہ سارے شخص جو تھے نا بائبل میں جو ایماندار تھے، جس میں جو حابل، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، داؤد نبی، حضرت موسیٰ، یہ ساری ہستیاں ایسی، ان کا ذکر عبرانیوں کے نام خط میں آپ کسی حوالے پر پڑھیں گے بعد میں، کہ یہ سارے جو ہے ان کا ایمان بہت مضبوط تھا، یہ ایمان کا سفر کر رہے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے عارضی ہے، ہم مسافر ہیں، ہم پردیسی ہیں، ہمارا اصل وطن آسمان پر ہے۔ تو وہی ہماری بادشاہت ہے، ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار ہے۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، ٹھیک ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت پریشانیاں دکھ تکلیفیں بھی ہیں، ہم ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، لیکن خداوند ہمیں تسلی دیتا ہے، وہ بلاتا ہے کہ ہمت نہیں ہارنی، آگے بڑھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو دنیا کے آخر تک ہے وہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آئے ہم خداوند کا شکر بجا رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اب تک زندہ رکھا ہے اور وہ ہمیں سنبھالتا ہے، اور وہی ہمیں اپنی بادشاہت کے لیے تیار ہوتا ہے، تاکہ ہم اس بادشاہت کے لیے ہمیشہ جان فشانی کرتے رہیں، تاکہ اس بادشاہت میں داخل ہو سکے اور دوسروں کو بھی اس بادشاہت میں داخل ہونے کے قابل کر سکے۔ اسی ہمارے خدا نے سمجھی کے وسیلے